ہم جب بھی گڑبڑ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ہم نہیں ڈرتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ عرب تھا، چوری کھجوریں چننا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، چونکہ آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ شہری ہیں، اب شہری تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں جی یہ گندم کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے جیسے گندم پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ شہر سے باہر نہیں گئے، سیر و سیاحت نہیں کرتے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس علاقے میں کھجوریں ہیں، ایک رسہ ہوتا ہے، وہ اپنی پشت کے ڈال دیتے ہیں، ادھر وہ لپیٹ دیتے ہیں کھجور کے ساتھ۔ جس طرح آدمی زمین پر دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، بڑے آرام سے کھجوریں چنتے ہیں۔ تو وہ کھجوریں چننے کے لیے اوپر گیا تو کہنے لگا کہ اگر کوئی آدمی آ جائے تو مجھے اشارہ کر دینا، بولنا نہیں تاکہ وہ آواز نہ سنے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جب اس نے چننا شروع کیا تو اس نے فوراً اشارہ کر دیا۔ وہ نیچے اتر آیا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، سمجھ گیا کہ بچے کو کچھ خیال ایسا آیا ہوگا۔ پھر دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا، تیسری دفعہ غصہ کی حالت میں کہنے لگا جب کوئی آدمی نہیں آئے تو اب جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، آدمی نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے آپ کو۔ فوراً اس نے توبہ کر لی اور بعد میں بڑا نیک بنا، بڑا مقدس، بڑا پرہیزگار ہو گیا۔ تو عظمت ربی کا جب احساس ہو جائے، اگر برہان رب حضرت یوسف کے پاس نہ ہوتی تو وہ بھی اس کا قصد کر لیتے، لیکن یہ برہان ربی تھی ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لفظوں میں اس کا ذکر کر رہا ہے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے برائی اور فحشاء کو حضرت یوسف سے دور کر دیا۔ یعنی رب کی عظمت کا جب احساس ان کے دل میں آیا تو فوراً وہ کہنے لگے معاذ اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف حضرت یوسف کے ساتھ مخصوص نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم بھی ہر وقت مدد کرتے ہیں اپنے انبیاء و مرسلین کی، اور جو علی مسجد کے مومن ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں، آخرت میں بھی کرتے ہیں۔ اور 9ویں پارہ میں ایک آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی واجبات کو بجا لاتا ہے، محرمات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کسی وقت اس کو گمراہ کر دے، غلطی کی طرف جا رہا ہے، خرابی کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں بندہ بن بندہ بن بندہ بن۔ تو جب یہ دل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ بابصیرت بن جاتا ہے، اور غلطی سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مدد کرتا ہے، اپنے انبیاء و اولیاء کی بھی مدد کرتا ہے، لیکن اصل اللہ ہے۔ جب ہم انبیاء کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، انبیاء بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ اس کی ایک عام مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ کیوں مدد کی حضرت یوسف کی؟ کیوں برائیوں کو ان سے پھیر دیا؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چنے چنائے ہیں، مخلصین نہیں ہے۔ مخلص ہوتا تو مخلص بندے سے ہے، ہم بھی مخلص بن سکتے ہیں، اخلاص پیدا ہو سکتے، وہ ہے مخلصین، یعنی اللہ کی طرف سے چنے چنائے منتخب لوگ، اس واسطے وہ بچ گئے۔ تو اب عورت نے بھی قصد کیا، حضرت یوسف اگر برہان ربی نہ ہوتا تو یہ بھی قصد کر لیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد کشمکش شروع ہو گئی۔ عورت پکڑنا چاہتی تھی، حضرت یوسف بھاگتے تھے، نبی صاحب اب بھاگ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نبی صاحب جلدی جلدی بھاگے کہ میں دروازہ کھولوں اور باہر نکل جاؤں، اور وہ بھی عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگی، حتیٰ کہ اس نے ان کے پیچھے قمیص سے پکڑا اور قمیص بھی حضرت یوسف کی پھٹ گئی۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا، کیا دیکھا کہ عزیز مصر دروازے پر آ گیا ہے، الف یا سیدہ لدى الباب۔